YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مزید اپڈیٹس پانے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اللہ فرماتا ہے، رب کریم کا فرمان ہے، قرآن کریم کی آیتیں ہیں جو میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں۔ آپ علیہ السلام پر یہ قرآن کی وحی ہوئی ہے، آپ کے سینہ اطہر پر اس کا نزول ہوا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے اور اس کی یہ آیتیں ہیں کہ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ کان کھول کر سن لو، سب کان کھول کر سمجھو اس بات کو۔ یہ قرآن وضاحت کے ساتھ سمجھا رہا ہے کہ اگر تم کسی بھی مذہب کو اپناؤ گے، کسی اور بھی طریقوں کو اپناؤ گے، اگر وہ اسلام سے میچ نہیں کھاتا، اگر وہ اسلام کے طریقے نہیں ہیں، اگر وہ اسلام کے علاوہ ہے، تو یاد رکھنا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، وہ تم سے ہرگز بالہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ لوگ تو قرآن کو ناظرہ پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے، میں ایک مرتبہ دہلی سے ادھر ویراول آ رہا تھا، ابھی کئی سال ہو گئے، ادھر نظام الدین اور دیوبند جانا نہیں ہوا، تو اس وقت 7 یا 8 سال ہو گئے تب میں آ رہا تھا۔ راستے میں ایک ینگ نوجوان، لمبا تڑنگا، اس سے میری ملاقات ہوئی اور سفر میں ساتھ میں بیٹھے، آپس میں گفتگو شنید ہوئی۔ 7-8 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ہماری ملاقات ہوئی، ایک دوسرے سے متعارف ہوئے۔ وہ پوچھنے لگے آپ کہاں کے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں کے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سومناتھ آ رہا ہوں۔ میرے ہی گاؤں میں آ رہے تھے وہ۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہا وہاں سنسکرت پڑھانے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ سنسکرت ایک زبان ہے، سمجھے؟ تو پوچھتے پوچھتے میں نے کہا کہ جناب آپ کی منتھلی سیلری کیا ہے، پگار اور تنخواہ کیا رہے گی؟ انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، اسٹارٹنگ پگار 50,000 روپے ہے۔ ایک نوجوان ینگ لڑکا، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اس کی، ایک سنسکرت پڑھانے کے لیے اس کو بلایا گیا، 50,000 روپے تنخواہ دی تاکہ یہاں کے ارد گرد اور اطراف کے بچے اس زبان کو سیکھ سکے اور پڑھ سکے۔ ہمارے یہاں کیا حال ہے؟ آدمیوں کے چہرے پر سفید داڑیاں ہو گئی ہے، ایک پاؤں قبر میں لٹک رہا ہے، بڑھاپا طاری ہو چکا ہے، عمر شریف 50 60 70 سال پار کر چکا ہے، اور جناب عالی سے پوچھے آپ قرآن پڑھنا جانتے؟ کہا مولانا صاحب کبھی کبھار رمضان میں گجراتی پڑھ لیتا ہوں، ورنہ عربی قرآن نہیں جانتا ہوں۔ ارے وہ قرآن جس کو نازل کرنے والا اللہ ہو، جس کو لے کر آنے والا جبرائیل امین ہو، اور جس سینہ اطہر پر نازل کیا گیا ہو، جس مبارک سینے پر جس کا نزول ہوا ہو، وہ سینہ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اور وہ قرآن ہو جس کے نازل کرنے کے ساتھ اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ اس کے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اس قرآن کی زبان کا سیکھنا اور اس کا پڑھنا ہمارے ماحول میں دیکھا جائے تو سب سے کم ہے، اور کوئی پڑھا لکھا ہے
جس نے بچپنے میں کسی استاد کے پاس پڑھا ہے اس کا پڑھنا بھی اللہ معاف فرمائے، ایسا پڑھنا کہ سمجھ میں کچھ بھی نہ آئے۔ اب تو الحمدللہ ایک ماحول بن رہا ہے کہ مسجدوں کے امام بھی علماء اور حفاظ ہو رہے ہیں، ورنہ ایک دور تھا کہ مسجدوں کے امام بھی ملے ہوا کرتے تھے، جس نے کسی کے پاس 1-2 سال لگا بس وہی نمازیں پڑھتا تھا اور پڑھاتا تھا۔ ایک دیہات میں جانا ہوتا ہے، وہاں صرف ایک امام صاحب ہے، وہی اذان دیتے اور وہی نماز پڑھتے، پیچھے نماز پڑھنے والا کوئی نہیں۔ مسجد عالیشان بنی ہوئی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ویلیو نہیں دی، اس کتاب کو ہم نے عزت نہیں دی، اس کتاب کی ہم نے عظمت نہیں کی، اس کی زبان کی ہم نے عظمت نہیں کی۔ عربی زبان کی عظمت اتنی اونچی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم عربوں سے محبت کرو اس وجہ سے کہ ان کی زبان قرآن کریم کی زبان ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عربوں سے محبت کرنے کا حکم فرمایا اس وجہ سے کہ ان کی زبان قرآن کی زبان ہے۔ آج یہ قرآن کے پڑھانے والے علماء، آج یہاں کے حفاظ، یہاں کے اساتذہ، ان کا حال کیا، ان کی کیا عزتیں، ان کی کیا ویلیو ہم جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کے مقام کو پہچانو۔ ایک سنسکرت پڑھانے والے کو 8 سال پہلے ان کے ٹرسٹ بورڈ 50,000 سیلری پر اس کا اسٹارٹنگ کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں کے علماء 50 سال پڑھا لیتے ہیں تب بھی 10,000 کو پار نہیں کرتے۔ آپ لوگ ان کی سیلری نہیں بڑھا رہے، آپ ان کی تنخواہ نہیں بڑھا رہے، آپ ان کی عزت نہیں کر رہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آقا مدنی علیہ السلام کا فرمان ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، حامل القرآن کا حامل رأیت الاسلام، من اکرمہ اکرمہ اللہ ومن اہانہ لعنت اللہ علیہ۔ آقا مدنی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان علماء کو تم کیا جانتے ہو، یہ عربی پڑھانے والے کو تم کیا سمجھتے ہو، یہ مکاتب میں پڑھانے والے کو تم کیا جانتے ہو۔ حضور فرماتے ہیں ان کا مقام کہ یہ حفاظ، یہ علماء، یہ حاملین قرآن، یہ تو ایسے ہیں جیسے کہ اسلام کا جھنڈا اٹھانے والے۔ آج اگر آپ کو اسلام سیکھنا ہو، آج اگر آپ کو مذہب سیکھنا ہو، اگر آج آپ کو دین سیکھنا ہو، واٹس ایپ کو ذریعہ نہ بنائیں، انٹرنیٹ کو ذریعہ نہ بنائیں، گوگل کو ذریعہ نہ بنائیں، فیس بک کو ذریعہ نہ بنائیں، یہ آپ کو گمراہ کریں گے۔ ان علماء کے پاس آئیے جن کے بارے میں آقا مدنی علیہ السلام کا فرمان ہے کحامل رأیت الاسلام، یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کا جھنڈا اٹھانے والوں کی طرح ہیں۔ اور پھر فرمایا من اکرمہ اکرمہ اللہ، جو ان علماء کا اکرام کرے گا، ان کا احترام کرے گا، ان کی عزت بجائی کرے گا، جو ان کا خیال رکھے گا، حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکرمہ اللہ، اللہ ان کو عزت بخشے گا۔ تمہاری عزت، تمہاری مریادہ، تمہارا مقام، تمہارا درجہ، تمہارا احترام اللہ کے دربار میں، اللہ کی جو ہے بارگاہ میں، ان علماء کی عزت اور احترام میں چھپا ہوا ہے۔ وَمَنْ أَهَانَهُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور ان علماء کے پیچھے جو برائی کرے گا، ان کے بارے میں طرح طرح کے فقرے کسے گا، ان کو کڑوی کسیلی سنائے گا، بعض تو وہ حالات بھی سامنے آئے اور میری کانوں نے سنے کہ علماء کرام کا گریبان تک بھی پکڑا گیا ہے۔ جو علماء کرام کی توہین ہو رہی ہے۔ ایک شہر میں میرا جانا ہوا، نام نہیں لے رہا ہوں کیونکہ میرے پروگرام آن لائن بھی سنے جاتے ہیں، جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو ایسا لگے گا کہ ہم کو صاف کہہ دیا۔
صرف ایک طالب علم کو اس کے استاد نے کھڑا کر دیا اور ڈانٹا، اس پر اس کے باپ نے آ کر زور سے علماء کو تماچا مارا، اور پھر ٹچ بورڈ کو اتنا مجبور کیا کہ آپ ان کو نکالو ورنہ ہم مسجد میں خیر خواہی کرنا چھوڑ دیں گے۔ قسم بخدا اس عالم کو صبح ہونے سے پہلے اس شہر کو چھوڑنا پڑا۔ یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج ہماری سفید ریش ہو گئی، آج ہمارا بڑھاپا طاری ہو گیا، آج ہمارا ایک پاؤں قبر میں لٹک رہا ہے، آج 60-70 سال کی عمر کو ہم پار کر چکے ہیں اور ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو عزتیں نہیں دی۔ میں نے ایک عالم کو دیکھا ابھی قریبی دنوں میں، بوڑھے آدمیوں کو لے کر وہ قرآن پڑھا رہا تھا۔ جب آپ ان کا خیال رکھیں گے تو آپ کے بوڑھوں کو بھی پکڑیں گے، حاجی صاحب ادھر آؤ، یہ محنت کیوں نہیں کر رہے؟ اس وجہ سے کہ آپ ان کا خیال نہیں رکھ رہے۔ جب آپ ان کو پوری تنخواہ دیں گے، سیلری دیں گے، ان کا پورا کام ہو جائے گا تو آپ میں خدمت دل کھول کر کریں گے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَهَانَهُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور جو عالم کی بے عزتی کرے گا، قرآن کے حافظ کی جو ہے بے عزتی کرے گا، لعنت اللہ علیہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ میں کہتا تو آپ مت مانو، یہ کوئی مولوی کہتا تو مت مانو، یہ کوئی عام آدمی کہتا تو مت مانو، یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے جن کے صدقے میں رب نے پوری کائنات سجائی ہے۔ یہ وہ آقا کہہ رہے ہیں جن کے صدقے میں یہ سورج جو ہے چمک رہا ہے، جن کے صدقے میں چاند جو ہے روشنی دے رہا ہے، جن کے صدقے میں آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے، جن کے صدقے میں سمندر موج زن ہے، جن کے صدقے میں پہاڑ کیل بنے ہوئے ہیں، جن کے صدقے میں یہ زمین بچھی ہوئی ہے، جن کے صدقے میں مادہ جانوروں کے تھنوں میں دودھ ہے، جن کے صدقے میں جو ہے چرین کو چرنے کے طریقے، پرند کو اڑنے کے طریقے، جن کے صدقے میں ہم انسان کو بولنے کے، سننے کے، دیکھنے کے اور جو ہے سمجھنے کی تمام تر استعداد اور صلاحیتیں نصیب ہوئی ہے، وہ آقا کا فرمان ہے کہ اللہ کی اس پر لعنت ہے جو عالموں کی ناقدری کرے۔ لعنت کس کو کہتے ہیں اب یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، بس ہم سب بولتے ہیں تمہارا پر لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت۔ لعنت کیا ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں۔ بعض عربی ورڈز اور بعض عربی شبد ایسے مشہور ہو گئے بس سب کی زبان پر ہے پر معنی کسی کو پتہ نہیں۔ تعالیٰ کو پر لعنت چھو اللہ نے۔ لعنت کس کو کہتے ہیں؟ البعد عن الرحمہ، رحمت سے دوری کا نام لعنت ہے۔ اللہ کی رحمتیں جو تمہارے مکانوں پر، تمہارے کاروبار پر، تمہارے بزنس پر، تمہاری کھیتیوں پر، تمہاری کاریگریوں پر اور طرح طرح کے تمہارے جو فیلڈ ہے اس پر اللہ کی رحمتیں اتر رہی تھی، وہ اب اترنا بند ہو جاتی، اس کا نام لعنت ہے۔ اور دوسرا اس کے لیے لفظ میں استعمال کرتا اردو میں فٹکار ہے، لعنت کا ترجمہ فٹکار، دھتکار ہے، رب سے دوری ہو جاتی ہے، رب کی رحمتوں سے دوری ہو جاتی ہے، رب کی برکتوں سے دوری ہو جاتی ہے، اس کا نام لعنت ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوسروں کو شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔